يا الله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وقال عليه السلام: ومن رغب عن سنتی فليس مني. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگوں، بھائیوں، یہ جو پردے والے ہیں یہ نیچے اتر جائیں یا اوپر چلے جائیں. ان کو بھی بٹھا دیں. ہاں بھائی، جو لکھنا لکھانے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، وہ ایک طرف بیٹھ جائیں تاکہ بیان میں خلل نہ ہو. سننے والوں کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، بیچ بیچ میں قطب مینار آ گیا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے ساتھی ذرا اس کا خیال رکھیں اور غور سے سنیں. ماشاءاللہ ہمارے معزز محترم اساتذہ کرام نے بڑی قیمتی بات فرمائی نکاح سے متعلق، اور یہ سب کی ضرورت بھی ہے، سب کی حاجت بھی ہے. اس لیے کہ جن کا نکاح ہو گیا وہ اصول نکاح، آداب نکاح، احکام نکاح سمجھیں گے تو اپنے ماں بعد آنے والوں کو سمجھائیں گے، اور جن کا نکاح نہیں ہوا وہ سمجھیں گے تو خود عمل کریں گے. تو ہر گھر میں ہر فرد کا تقاضا نکاح ہے، اور نکاح ایک ایسا عنوان ہے جس میں بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے. اگر بڑے میاں کھوسٹ انسان کو پوچھو ماموں شادی کے لیے تیار ہیں تو عجیب ان کے اندر بشاشت پیدا ہو جائے گی. بوڑھے ہوں گے تو جوان ہو جائیں گے، جوان ہوں گے تو ان کی جوانی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور بچے تو اس پر خوش ہوتے ہی ہیں. تو مستورات میں بھی یہی حال. تو نکاح کے معنی ہی یہ خوشی. بعض نے نکاح کے مختلف ترجمہ کرتے ہوئے نکاح کے معنی ہی خوشی لکھ دیا. کیا مطلب؟ نکاح کا جب عنوان آتا ہے، نکاح پر جب بات ہوتی ہے، نکاح کا جب معاملہ ہوتا ہے، نکاح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے بھائی چھوڑ دیں، ذرا سامنے اگر رہیں گے تو غور سے سنیں گے، آپ ڈسٹرب نہ کریں. آ جائیں آ جائیں، یعنی تو کرسی ڈال کر ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگ اسٹیج میں جو بھی کارروائی کرنا ہے کر لیں. قرآن پاک میں بیچ بیچ میں وقفے لازم نہیں ہے، بہت کم ہے وقفے لازم. آیتیں ہیں وہاں رکنے کی ضرورت پڑتی ہے.
تو بیان کے اندر سکون ہونا چاہیے، سننے والوں کو بھی کرنے والوں کو بھی، ٹھیک ہے بھائی؟ تو بیچ بیچ میں ہڈی اگر آ گئی تو بریانی میں تکلیف ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا نکاح سب کی ضرورت، اور نکاح جب سب کی ضرورت ہے تو نکاح کے اصول و آداب بھی سب کے لیے ضرورت ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں سب سے پہلی بات انسان اپنی حیثیت کو سمجھے کہ میں نکاح میں کیا حیثیت رکھتا ہوں۔ شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف شوہر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ شوہر 3 باتوں کو اپنے سامنے رکھ لیا، نان، نفقہ، سکنا۔ عموماً ہمارے دماغوں میں بھی 3 ہی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے لڑکا اگر نان، نفقہ، سکنا والا ہے، وہ کما کر کھلا سکتا ہے، وہ بچی کو پال سکتا ہے، رہنے کے لیے گھر دے سکتا ہے، شادی کرا دو۔ ارے بھئی یہ 3 ذمہ داری کے علاوہ اور بھی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ یہ 3 ذمہ داریاں غیر بھی دیکھ کر نکاح کرا دیتے ہیں۔ یہودیوں کی یہاں بھی، نصارہ کے یہاں بھی، مجوسیوں کی یہاں بھی، دنیا کے ہر طبقے والے ان 3 چیزوں پر نکاح کراتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب کہلایا جاتا ہے تو اس کے اندر اور مزید 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ دیکھو، لڑکی سے زیادہ لڑکے کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں لڑکی سے زیادہ لڑکے کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تقویٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے امام صاحب کے اندر تقویٰ ضروری ہے تاکہ متقین ہو، مقتدیوں کے اندر تقویٰ آنے کے لیے امام صاحب کے اندر تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی۔ متقی امام ہو گیا، یوں سمجھو مقتدی روزانہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ امام کی برکت سے دھیرے دھیرے یہ سدھر جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نوجوان کو نصیحت فرمائی جس کے دل کے اندر یہ ارادہ تھا، حضرت آپ میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں ایک عورت سے غلط تعلق رکھوں۔ آپ نے کہا بیٹا یہ کام کر، تو میرے پیچھے 40 دن نماز پڑھ، پھر اگلی ترتیب بنائیں گے۔ ارے بھائی یہ کونکو والے کو بند کرو، اس سے کہو او بھائی او آئس کریم تھوڑی دیر تمہاری پھنگی بند رکھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ترتیب ہے یہ بہت ضروری، کہ حضرت نے یوں کہا کہ 40 دن میرے پیچھے نماز پڑھ۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے فرمایا 40 دن جب گزر گئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا، کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ اس کے خواب و خیال میں بھی وہ ارادہ نہیں رہا۔ تو لڑکے کو لڑکی سے زیادہ متقی ہونا چاہیے۔ اب جتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے ان سب کو یہ کہا جائے گا اگر تم چاہتے ہو اپنے بیگمات کو کنٹرول کرنا، سب سے پہلے تم کنٹرول میں آ جاؤ۔ ڈرائیور خود ان کنٹرول رہے گا تو پیسنجر کہاں سے کنٹرول میں رہیں گے؟ جب درمیان میں روڈ بریک آ رہا ہے، ڈرائیور کدا رہا ہے، تو جب کدانے والا ڈرائیور ہو تمام پیسنجروں کو ہیلمٹ ڈال کر بٹھانا پڑے گا۔ آپ لوگ بس میں ہیلمٹ ڈال کر بیٹھیے، کیوں؟ کبھی بھی تمہاری ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کبھی ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، کبھی سر ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ڈرائیور اس کو زیادہ دکھائی نہیں دیتا، اسے سڑک مل گیا تو بس کافی ہے، کداتا رہے گا کداتا رہے گا کداتا رہے گا۔ جس وقت گاڑی رکے گی یہ کوئی ہیڈ فریکچر ہو کر اتر رہا ہے، کوئی سر کو چوٹ لگا کر اتر رہا ہے، کوئی پیر میں چوٹ لگا کر اتر رہا ہے، ہر ایک آدمی اترتے ہی کوئی ایمبولینس میں جا کر سو کر جا رہا ہے ہاسپٹل کو، کوئی جا رہا ہے سیدھے بٹ میں۔ اسی لیے کہا نکاح کا جو ڈرائیور ہے وہ شوہر۔ شوہر سے کہو تیرے اندر پہلے تقویٰ ہو، تیرے اندر پہلے اللہ کا ڈر ہو، تو اگر یہ چیز لڑکی سے زیادہ لڑکے کے اندر ہوگی تو لڑکی کی تربیت کرنے کی ذمہ داری جو شوہر کے ذمہ دی جاتی ہے
جب لڑکا یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، یہاں جتنے نوجوان ہیں یہ سب بولے ہیں میں نے قبول کیا، ان سے پوچھو میں نے قبول کیا تو کیا قبول کیا؟ سب کے سامنے بولے نا بھائی میں نے قبول کیا تو کیا قبول کیا؟ علماء کہتے ہیں جیسے اسلام قبول کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، تو کیا مطلب؟ کلمہ پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اب کلمہ پڑھاتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے میں تمام اللہ کے حکموں کو قبول کیا، تمام نبی کے سنتوں کو قبول کیا، جو کچھ اللہ کے رسول نے اللہ کے طرف سے مجھے لا کر پہنچائے ہیں وہ تمام ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں، جو جملہ لا الہ الا اللہ سے بندہ ادا کرتے ہیں ان تمام کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے قبول کیا کہتے ہی میں میری بیوی کی روحانی تربیت کا بھی ذمہ دار ہوں، جسمانی صحت کا بھی ذمہ دار ہوں، اس کے اخلاق کا بھی ذمہ دار ہوں، عبادت کا بھی ذمہ دار ہوں، خوف کا بھی ذمہ دار ہوں، خشیت کا بھی ذمہ دار ہوں، خلوت کا بھی ذمہ دار ہوں، حیا کا بھی ذمہ دار ہوں۔ آج تک یہ بچی تمہاری تھی، آج سے یہ بچی میری ہے، میری تربیت میں آ کر اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین بنانے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے میں نے قبول کیا کے پیچھے کا پورا مطلب۔ ایک ہی مطلب نہیں میں نے قبول کیا ماشاءاللہ جب سے شادی کر گئے نہ جناب نماز پڑھتے ہیں نہ جنابہ نماز پڑھتی ہے، نہ یہ نہ وہ۔ جب دونوں کے دونوں بے نمازی تو اولاد کیا ہوں گے؟ بے نمازی ہوں گے۔ جب دونوں کے دونوں بے حیا اولاد کیا ہوں گے؟ بے حیا ہوں گے۔ دونوں کے دونوں اگر حرام میں مبتلا ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر یہ بھی سود کا مال لا کر کھلا رہا ہے، وہ بھی بہت شوق سے سود کا مال کھا رہی ہے، تو اولاد جو پیدا ہوں گے نافرمان پیدا ہوں گے۔ اب بریانی بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے چاول بھی عمدہ ہو، پنڈو بھی عمدہ ہو، اس میں ڈالنے والے مسالے بھی بہترین ہو، پانی بھی بہترین ہو، تاکہ جب بریانی بنے بہتر سے بہترین بنے۔ کوئی آڑی ٹیڑھی چیزیں ڈال کر نہیں بناتا۔ کیوں بھائی؟ اگر سڑے پنڈو ڈال کر بنائے بریانی، کیوں بھائی بریانی میں خوشبو آئے گی؟ سڑا ہوا پانی ڈال کر بریانی بنائے بریانی میں خوشبو آئے گی؟ اگر نمک زیادہ ڈال دے تو بریانی کھا سکیں گے؟ اگر نمک ہی نہ ڈالے تو بریانی کا منہ میں رکھنے کے قابل رہے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے جیسے مسالے، جیسی مٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، جیسے میاں بیوی ویسے نسلیں اور اولاد پیدا ہوں گے۔ اب ماشاءاللہ نکاح میں ایک طرف لڑکا ہے، لڑکے سے کہا جاتا ہے تو متقی بن، دوسری ذمہ داری کیا کہتے ہیں لڑکے سے؟ ارے بھائی تو پابند بن۔ متقی کو پابند کہتے ہیں، کہتے ہیں بہت پابند، تو پابند انسان پہلے نماز کا پابند ہوتا ہے۔ جو اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا وہ کبھی بیوی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ بیوی کو بھی کبھی کبھار دھوکہ دے گا، وہ اولاد کو بھی دھوکہ دے گا۔ کتنے ایسے اللہ کے دھوکہ دینے والے مر کر جاتے ہیں اور بیوی کو آخری وقت میں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات کے لیے اس وقت گنجائش نہیں، اتنی بات یاد رکھیں اللہ کو دھوکہ دینے والا سب کو دھوکہ دے گا۔ اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ دو چیزیں، 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور 5 ارکان میں 5 بنیادی چیزیں ہیں معاشرے کو سدھارنا۔ پہلا ایمانیات کی بنیاد کلمے پر، ایمانیات کی بنیاد کلمے پر، عبادات کی بنیاد نماز پر، معاملات کی بنیاد علماء کہتے ہیں اس کی بنیاد زکوٰۃ پر۔ کیوں؟ اللہ کو اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے زکوٰۃ میں، وہ معاملات میں بھی دھوکہ دے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے پاس 40 بکریوں میں ایک بکری دینا فرض ہے، 1000 روپے میں 25 روپے دینا فرض ہے۔ اگر کوئی اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتا، علماء فرماتے ہیں یہ مخلوق کو بھی دھوکہ دے گا۔ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ آ کر پوچھتا تو نہیں، ارے بھائی تیرا مال کتنا ہے، تو زکوٰۃ کتنا نکال رہا؟ فرشتے بھی آ کر پوچھیں گے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ وہ پورا زکوٰۃ کا مال جو خود کھا لے کر بیٹھا ہوا ہے خبر میں سانپ بن کر آ کر ڈھسے گی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو دھوکہ نہ دو، تو اللہ کو دھوکہ دو گے تو بندوں کو دھوکہ دینے والے بنو گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کا دھوکے باز بندوں کا وفادار کبھی نہیں بن سکتا۔
اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں معاشرے کی بنیاد اللہ جل جلالہ امن والہ نے روزے میں رکھے ہیں. روزہ جیسا پیٹ محفوظ تو پورے اعمال محفوظ, پیٹ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. علماء کہتے ہیں حلال کھاؤ گے, حلال دیکھو گے, حلال بولو گے, حلال سنو گے, حلال سوچو گے, حلال کا جذبہ پیدا ہوگا, حلال کا خیال پیدا ہوگا, حلال کردار آئیں گے. اگر تم حرام کھاؤ گے, حرام دیکھو گے, حرام بولو گے, حرام سنو گے, حرام کرو گے. اور بیوی کی ذمہ داری جو لڑکے کے پاس دی جاتی ہے وہ دو میں نے کہا, ایک تقوی میں زیادہ ہو, دوسرا مال میں زیادہ ہو. لڑکا لڑکی سے مال میں زیادہ ہونا چاہیے, بھکاری نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چنکھوں منکھوں کو کبھی لڑکی مت دیا کرو. چنکھوں کو بھی نہیں دینا, منکھوں کو بھی نہیں دینا. چنکھوں کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ صبح سے شام تک سب جگہ جا کو چنلے کو آنا, بیٹھ کو کھانا. بیکار دفیدار, لمحے کی فرصت نہیں, دمڑی کی کمائی نہیں, خالی باتا جیبا میں ہاتھا. یہ کہتے ہیں اس کو جو صرف پھرتے رہتا ہے, ادھر ادھر پھرے گا اور اس کو جا کر شادی کرا ڈالو, انہیں پابند ہو جائے گا. اب جا کر بیچاری غریب لڑکی کو پکڑ کر لائے اور دلندر کے پاس شادی کرا کر دے دی. ہم بھی ڈوبیں گے صنم, تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. آلریڈی انہیں ایک جنا چنکو, اسے بھی چنکو بنا دیا. آلریڈی یہ منگ کر کھا رہا ہے, کبھی بھیا کے پاس منگ لیا, کبھی باپ کے پاس منگ لیا, کبھی بہن کے پاس منگ لیا, کبھی بہن جی کے پاس منگ لیا. پوری زندگی منگ کر کھانے میں گزر گئی, بھکاری. اور اس بھکاری کو اپنے نکاح کرا دیا. علماء کہتے ہیں یہ بھیک مانگتے مانگتے ایک کٹورا تو اس کے ہاتھ میں تھا ہی, اس کے بعد بیوی کے ہاتھ میں کٹورا تھما دے گا. میں بھی بھیک مانگتا ہوں بابا بابا بول کر یہ بھی کھڑا رہے گا الگ سٹائل میں, اور بیوی کے ہاتھ میں بھی کٹورا. کتنے ایسے مردوں کو میں نے دیکھا. میرے پاس ایک فیصلہ آیا, دبئی کا فیصلہ. تو وہ لڑکی چیخ مارتے ہوئے کہنے لگی یہ میرا شوہر مجھے لے جا کر سڑکوں پہ کھڑا کرتا ہے اور دکان میں جاتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ دکان میں کیوں بار بار جاتا ہے اور آتا ہے, جاتا ہے آتا ہے. جا کر یہ کہتا ہے یہ بیچاری جو کھڑی ہے یہ بیوہ ہو گئی, اس کا کوئی سہارا نہیں, اس کے ہاتھ میں بچہ دیکھو, وہ بچہ یتیم ہے, ذرا آپ مدد کریں گے, بیچاری کو ٹکٹ بنا کر میں ہندوستان بھیجنے میں میرے لیے آسانی ہوگی. یہ شوہر دبئی میں کام کر رہا ہے اور جا کر دکانوں میں بھیک مانگتا ہے اور اپنے بیوی کے پاس لا کر یہ کہتا ہے مجھے پرانا قرض دینا تھا وہ DSO, مجھے پرانا قرض دینا تھا وہ DSO. اس طرح دبئی میں بھیک مانگ کر زندگی گزارا. اس عورت نے ہمت کیا اور جا کر ان سے پوچھا یہ میرے سلسلے میں کیا بول کر آپ کے پاس پیسہ لیے؟ تو اس نے بتا دیا تو بیوہ ہے, تو ارمیلا ہے, اور ہمارے رسول نے فرمایا بیواؤں کی امداد کرنے والا کہاتین یوم القیامہ, قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوں گے. یہ سوچ کر ہم لوگ بیواؤں کی امداد کرتے ہیں. میرے بھائیو, اس لیے شادی کرانے سے پہلے مال بھی دیکھو. نمبر 3 غیرت بھی دیکھو. غیرت اس کی کمائی ہے یا باپ کی کمائی ہے؟ بعض مرتبہ باپ کی کمائی پر تالا چڑھاتے رہتے ہیں, باپ کی کمائی پر لوگ اتر لگا لے کر پھرتے رہتے ہیں, باپ کی کمائی پر اسپرے مارتے ہیں, باپ کی کمائی پر جوتا پہنتے ہیں, باپ کی کمائی پر کپڑا پہنتے ہیں, باپ کی کمائی پر ولیمہ کرتے ہیں, اور باپ ہی کی کمائی پر مہر بھی دیتے ہیں. اور جو باپ کی کمائی پر مہر دیتا ہے وہ مہر نہیں ہے. شرعی اعتبار سے مہر تو ادا ہو جائے گا, لیکن بے غیرت انسان بن کر جیے گا. اپنی کمائی کی مہر دیا کرو. شرط ہے حدیث پاک میں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حضور نے فرمایا اگر تمہارے اندر حیثیت ہے مال کی تب جا کر تم نکاح کرو. تو پتا چلا حیثیت نہیں ہے تو شادی مت کرو. تو بہرحال الحمدللہ اللہ نے ہمارے اس وقت جو دلہا ہیں اللہ نے ان کو عالم بھی بنایا, غیرت مند بھی بنایا. ہر اعتبار سے جو شرائط نکاح ہیں ان تمام شرائط نکاح میں اترے ہوئے ہیں. اس طرح میں کہتا ہوں جب بھی آپ حضرات نیت کرو انشاءاللہ. ہم جب تک لڑکا اس لائق نہیں بنے گا شادی نہیں کریں گے. نیت کرو گے انشاءاللہ. اسی طرح لڑکی بھی 3 چیزوں میں زیادہ ہو. نمبر 1 صبر میں, جھٹ خفا لڑکی نہ ہو. اٹھے بیٹھے غصہ آ جا رہا ہے, غصے والی لڑکی زیادہ دن اپنے سسرال میں نہیں رہتی.
جھٹ خفا، اٹھے بیٹھے غصہ. ساس کو کبھی برا بھلا کہہ رہی ہے، اے ذرا چپ کے بیٹھ ماں، اے پہلے تمہیں چپ کے بیٹھو، بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو 2 دن بھی نہیں ہوا، بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں بول رہی ہے، بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ پہلے تمہاری کارگزاری ہماری سہیلیاں سنا کوئی، اے انہوں بڑے غصے والے، انہوں بڑے غصے والے، انہیں بڑے، تو 1.5 سال سے جو کارگزاری سن رہی تھی، اس لیے وہ کہہ رہی ہے شادی ہو کر دوسرے دن ہی بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں. تو یہ جھٹ خفا صبر جس عورت کے اندر نہیں، وہ کبھی سسرال میں ٹک نہیں سکتی. نمبر 2 کہتے ہیں عورت کے اندر، عورت کے قوت، یہ صبر کو کہتے ہیں قوت برداشت. صبر کے معنی ہے قوت برداشت. یہ آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھے واللہ عالم، بعض اگر کوئی بیٹھے ہوئے تو کانہ میں ترجمہ کر دیں. قوت برداشت، برداشت کرنے کی، کوئی بھی کھانا کم ہے برداشت کرنا، الٹی سیدھی باتیں سنا رہے برداشت کرنا. ایک بزرگ کہنے لگے لڑکی کو چاہیے اگر سسرال میں جم کر جینا ہے تو 3 صفات اپنا لے. نمبر 1 گونگے بن جائیں، بہرے بن جائیں، اندھے بن جائیں. کیا مطلب؟ کوئی کچھ کہے سن کر بھی انسنی کر دے، کوئی کچھ کرے تو دیکھ کر بھی اندیکھی کر دے، غیر شرعی کام کے علاوہ. لیکن کوئی بھی شکایت ادھر کی ادھر نہ کرے، عافیت کے ساتھ رہو گے. صرف اللہ سے شکایت کرتی رہو، کرتے 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 اللہ سدھار دے گا، اللہ سدھار دے گا. اس لیے ہم نسخہ بتاتے ہیں، جس گھر میں انبنی ہو تو وہ گھر کی عورت 2 رکعت نماز پڑھے، سلام سے پہلے اتحیات کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما 11 مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ نقشے کو بدل دے گا، اللہ دلوں کو بدل دے گا. یا ودود یا لطیف ہو 1111 مرتبہ پڑھ کر جن جو ستا رہے ہیں ان کے حق میں دعا کیا کریں. اور تیسری بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگے اور 2 رکعت سنت گھر میں پڑھا کریں. اور مرد بھی 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں پڑھے گا، اس کے لیے 3 فائدے، گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے، گھر کے اندر برکتیں آئیں گی. نمبر 3 فرماتے ہیں اللہ دین پر استقامت دے گا. تو اس لیے یہ 3 باتوں کا خیال رکھے دلہن. اور پھر فرمایا دلہن کو چاہیے عبادت میں اللہ کے سامنے سر جھکانے میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے لو لگانے میں لڑکے سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. نمبر 1 صبر میں، نمبر 2 عبادت میں، اللہ سے لو لگانے میں، دعا کرنے میں، اللہ کے سامنے بولنے میں یہ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہو. پھر تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں قناعت میں. قناعت کہتے ہیں جتنا مل گیا اتنا الحمدللہ، مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ دیتا ہے تو میں شکر کرتا ہوں، نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں. اصوم یومن وافطر یومن، ایک دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ایک دن میں افطاری کرتا ہوں. ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطاری کرنا. مل گیا روزی، نہیں ملا روزہ. اسے کہتے ہیں نیت کرے بغیر روزہ کیسا بھائی؟ مل گئی روزی، نہیں ملا روزے کی نیت کر لو، ایک روزہ کم از کم قضا کا پورا ہو جائے گا، نفل کا پورا ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، لڑکی اور لڑکے والے دونوں سنیں، یہ رشتہ کی نگرانی اللہ کرتا ہے. یہ رشتے کے لڑکے والے بھی ڈریں، لڑکی والے بھی ڈریں. اسی لیے خطبہ نکاح میں 4 مرتبہ ڈرو کہا گیا. 4 مرتبہ ڈرو 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 ڈرو. اور 4 مرتبہ ڈرو کہنے کا مطلب الگ الگ. پہلا، مجھے وہاں رشتہ کرنا تھا، یہاں رشتہ ہو گیا، وہاں رشتہ کرنا تھا، یہاں رشتہ. یہ شادی لڑکی بھی مجھے آپ کو انہوں دیکھ رہے. یہ سب غلیظ باتیں ختم کرو نکاح کے بعد. مجھے انہوں دیکھنے آئے تھے، مجھے انہوں دیکھنے آئے تھے، انہوں پسند کر لیے تھے، انہوں پسند کر لیے تھے. پھسلی کا جوڑا کسے بولتے جانتے ہو؟ جس کا رشتہ اللہ نے آسمان میں بنا دیا. جس کا رشتہ اللہ نے آسمان میں بنا دیا وہ رشتہ ہی دنیا میں نکاح کے بندھن میں بندھا جائے گا.
اور یہ رشتے جو بھی ہوتے ہیں وہ خلق منہا زوجہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خلقہ کا خالق کون ہے بھائی؟ ارے خلقہ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. خلقہ منہا بولے تو خلقہ کا فاعل کون؟ اللہ. تو پتہ کیا چلا؟ پسلی کا جوڑا اللہ نے بنایا, اور جو جوڑا اللہ نے بنایا وہ جوڑے کو کوئی توڑ سکتا ہے بھائی؟ تو یہ باتیں چھوڑ دو. مجھے وہ دیکھ کر گئے, یہ سب باتیں ختم. تمہارا جوڑا میرے سے, میرا جوڑا تمہارے سے. اب ہم دونوں ایک دوسرے کے جنتی جوڑے بن کر زندگی گزارنے کی فکر کریں. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. پہلا اتقو, یہ بات چھوڑ دو, یہ بات ذہن سے نکال دو. یہ بات اللہ سے ڈر کر اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو جوڑا بنا ہے یہ اللہ کی طرف سے بنا ہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. ڈرو اس پروردگار سے جو تمہارے رشتے کے بارے میں پوچھے گا. لڑکے سے پوچھے گا, لڑکی کے رشتے دار بھی تیرے رشتے دار ہیں, اور لڑکی سے کہے گا لڑکے کے رشتے دار بھی تیرے رشتے دار ہیں. تجھے چاہیے ان کے رشتے داروں کے خیر و خبر رکھنا, تجھے چاہیے ان کے رشتے داروں کی خیر و خبر رکھنا. اگر ان کے خاندان میں کوئی تمہیں دعوت دے تم عزت کرتے ہوئے جایا کرو, ان کے خاندان میں کوئی دعوت دے تم عزت و احترام سے جایا کرو. تو ایک دوسرے کے پاس اس نیت سے جایا کرو کہ یہ آ کر نسبی رشتہ بھی ضروری ہے اور سحری رشتہ بھی ضروری ہے. کیا مطلب؟ نسبی رشتہ تمہارے خون کا رشتہ اور سحری رشتہ یہ سسرالی رشتہ, ان دونوں رشتے کا خیال رکھو. اس کے بارے میں بھی اللہ حشر میں پوچھے گا. تساءلون بہ والارحام. اللہ پوچھے گا سسرے کو بھی دیکھا کہ نہیں؟ یا اللہ کیوں دیکھو؟ کہا نہیں. شادی کر لیا تو وہ اس کا بھی خیال رکھنا. ساس کی بھی ملاقات کرنے جاتا تھا کہ نہیں؟ کیوں؟ شادی کر لیا اس کا بھی خیال رکھنا. یہ ہے مطلب میں نے قبول کیا. ساس کے گھر والے, میرے گھر والے, یہ رشتے کو میں قبول کرتا ہوں. اور اپنے گھر دونوں بھی یہ سوچنا چاہیے لڑکی دستخط کرتی ہے یہی سوچ کر دستخط کرے یہ خاندان میرا خاندان, ان کا درد میرا درد, ان کا دکھ میرا دکھ, ان کے گھر کی تکلیف میری تکلیف, ان کے گھر کی خوشی میری خوشی. یہ سوچ کر لڑکی ان میں سے ایک بن کر چلی جائے, لڑکا بھی یہ سوچے ان کا درد میرا درد, ان کی خوشی میری خوشی, ان کا فنکشن میرا فنکشن, تو وہ بھی پیار و محبت کے حصہ لینے والے بنے. اسے کہتے ہیں تساءلون بہ والارحام. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی آ کر پوچھے یا نہ پوچھے میں پوچھوں گا ضرور. کیوں؟ تمہاری نگرانی میں کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. تمہارا نگران میں ہوں, میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں. تم میری نگرانی سے بچ نہیں سکتے. وہاں جا کر الٹی سیدھی بات کر سکتے ہو, میری نگرانی سے تم کہاں بچ کر جاؤ گے؟ اس لیے میرے بھائیوں, اس لیے حضرت نے فرمایا شادی ہو گئی تو آپ دونوں اس کو اپنے مقدر کا رشتہ, نصیب کا رشتہ سمجھ کر خوشی سے زندگی گزارو. نصیب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے خوش نصیب, ایک ہے بد نصیب. خوش نصیب کون ہے؟ بد نصیب کون ہے؟ یہ اللہ والے سے پوچھا گیا. حضرت نے فرمایا جو اس کے نصیب میں مل گیا اس سے خوش ہو گیا تو خوش نصیب, جو اس کے نصیب میں نہیں ملا اس سے خاموش رہ گیا, اس سے شکایت کیا تو بد نصیب. اس کے نصیب میں ملا بھئی یہ تیرے نصیب میں یہ گاڑی ہے, یہ تیرے نصیب میں یہ کمائی ہے, تیرے نصیب میں یہ گھر ہے, تیرے نصیب میں یہ بیوی ہے, تو الحمدللہ بول کے خوش ہو گیا تو خوش نصیب. اگر کوئی شکایت کرے تو وہ بد نصیب. تو شادی ہو گئی تو الحمدللہ. اب نکاح کے بعد دو عمل کرو. بات میں ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کا دامن بھی تنگ ہے. آپ لوگوں کو بریانی کی خوشبو بہت ستا رہی ہوگی, بہت سارے اس میں ناشتہ کیے بغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں ذرا پانی پی لیں اور یہ سمجھ جائیں 1:15 بجے افطاری کا ٹائم ہے. جسے افطاری کا ٹائم معلوم ہو تو اسے آ کر جلدی سے انہیں افطاری نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہم ٹائم متعین کر لیں. تو 3 باتیں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو, یہ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گی. 3 چیزیں. کبھی بیوی کو نہیں بولنا, بول دیے توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, اب کچھ نہیں کر سکتے. پرانے نوشاں بول دیے, اب کچھ نہیں کر سکتے, کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ نمبر 1, زندگی میں کمائی نہیں بولنا. کیا نہیں بولنا؟
کمائی میں کتنا کما رہا ہوں، بڑے تم خان کے سگا یہ لاکھوں روپے جی میرے ہاتھوں میں گھومتی گئے تو گرفتاری شروع ہوگی، سمجھو انہیں لاکھوں روپے اگر بولتے لاکھ روپے کی لسٹ بنا لیتی، انہیں لاکھ روپے کی لسٹ بنا دی، کیسا تو بھی اس کے جیب سے لاکھ روپے، پھر بولتی ذرا ہمارے بھائی کی شادی ہے ایک 50,000 روپے گفٹ دیں گے، 50,000 ہے تمہیں نہ بولے ایک مہینے کا آدھا پیسہ بھی دے سکتے نہیں، کا قصہ ختم، کئی کو بولے نہیں کرو، بولے کہ کو کمائی زندگی میں مت بولا کرو، بولو گے زندگی بھر پچھتاؤ گے، اور پچھتانے والے افسوس کر رہی کاش یہ بیان میں پہلے سن لیا ہوتا، میرے کروڑ روپے بچ جاتے، میرے لاکھوں روپے بچ جاتے، میرے ہزاروں روپے بچ جاتے، گرفتاری بیان سننے کی عادت نہیں، بریانی بول اٹھ کو بھاگ گئے، جس کے نتیجہ زندگی بھر بھگتتے۔ تو اور سے سنو گے بھائی، پہلی چیز کیا نہیں بتانا، بولو زور سے بولو بھائی، کمائی کبھی نہیں بتانا، اور اس سے عورتوں کا تعلق بھی نہیں ہے۔ کیا تعلق ہے بھائی، میں کتنا کما رہا ہوں اسے تمہارا کیا تعلق، بھائی تمہارا کام کیا ہے، گھر کے ضروریات پورا کرنا، تمہاری ضرورتیں پورا کرنا، تمہارے لیے گھر، یہ سب چیزیں ہیں، تمہاری میری کمائی سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کمائی بتا دو گے زندگی بھر غلام کی طرح حساب دینا پڑے گا، ادھر آؤ جی، ادھر آؤ، یہ مہینے میں لاکھ روپے کمائی نا، لاکھ روپے کا حساب دو ذرا، گھر کا کرایہ اتنا گیا، ہاں یہ ریشن اتنا گیا، اچھا ٹھیک ہے، اور یہ اتنا گیا، اور بقیہ 70,000 روپے کہاں سر کو جاری، یہ سب کھجانے کا ہمارے پاس کر لینا نہیں، حساب شرافت سے دیو، یہ کھجانے کا مذہب نہیں کرنا، شرافت ہوگا، قصہ ختم، زندگی بھر غلامی۔ توبہ کرو بھائی، جو بول دیے استغفار کرو، جو بھگت رہے ہیں اس اللہ کے طرف سے ترقی، رفع درجات کا سبب سمجھو، امحائے خطایا کا سبب سمجھو، اللہ جو بھگت رہا ہوں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ میرے گناہوں کو مٹائے گا بول کر نیت کر لیو، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری چیز، کبھی اپنی بیگم کے پاس راز کی بات نہ بتایا کرو، راز کی بات عورتوں کے پاس کبھی رہتی ہی نہیں، جو بول دیے ابھی پچھتا لے کو ہی، پچھتا نہیں پچھتا رہی، ارے پچھتا نہیں پچھتا رہی، کتنے لوگوں کی منڈے ہل رہی دیکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کے چہرے بتا رہے ہیں مولانا میں بھی پچھتا رہوں، مولانا میں بھی پچھتا رہوں، ارے مولانا میں بھی پچھتا رہوں، بڑے میاں میں بھی پچھتا رہوں، زندگی میں ایک بات بول ڈالوں کہ اللہ اکبر، کیا جی بولے اس دن تمہیں بول ڈالوں، بولتا چھوڑ، بلیک میلنگ کا ایک سبب، شرافت سے لاکھ کو دیتی بولوں، کل بولتی ٹھنڈے ہو جاتے، نکو بولو جی، نکو بولو جی، کئی کو تمہیں تمہارا ہتھیار اس کے ہاتھ میں دیے، پچھتاؤ۔ نمبر 3، آپ کے دل میں آپ کی بیوی کو کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت ہے بتاؤ مت، میں تمنا سورج سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں، میں تمنا چاند سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں، بولو گے یہ کی چاند سے زیادہ محبت کرنی سے تمہیں ایک ساڑی لینے کی حیثیت نہیں تمہاری، ہوگا قصہ ختم، بولو مت، وہ تمہاری محبت تمہارے دل میں، مرد جتنا محبت چھپا کر حقوق ادا کرے گا اتنا عافیت میں رہے گا، محبت ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، محبت حقوق کی ادائیگی میں بتانے کی چیز، میں بہت محبت کرتا ہوں، ایک گلاس پانی پلاتا نہیں، یہ کیا محبت کر رہا سو سکرات میں ہونا نہیں، میں بہت چاہتا ہوں بات تمنا، اور ایک گولی لا کو دینے تیار نہیں، بہت محبت کرتا ہوں تمنا، اور یہ دوا خانے کو لے جانے تیار نہیں، یہ محبت تھے، ارے محبت کرنے والا محبت کے حقوق میں ادا کرتا ہے، حقوق ادا کرنا اصل ہے، محبت کا دعویٰ کرنا اصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح عورتیں بھی 3 چیزیں نہ بتائیں، وہ ہمیں عورتوں کو بولتی، عورتوں کا جب بیان ہوتا ہے تب تم نہ کہیں بولتی بھائی، تم نہ کہیں بولتی، عورتوں کو بولو تمہیں جب خود کو پوچھتی، اس واسطے تم نہ نہیں بولتے، وہ عورتوں کو بولتی عورتوں کے بیان میں، ٹھیک ہے بھائی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، شادی ہو گئی، اب الحمدللہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کی 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو میاں بیوی کو سلام کرے، بیوی میاں کو سلام کرے، اور ہمارے میاں کو بیوی کو سلام کرنے کی عادت اس نہیں، اگر سلام کر دیے تو فوراً ساس سے یعنی شوہر کی امی بولتے سو کیا جورو کو بہت سلامہ مار رہا،
کیا بہت زوروں کو سلام مار رہا تو کیا مطلب؟ چھوڑو نہیں سلام کچھ کرتا نہیں سلام. اس دن سلام ختم ہوا سو آج بھی سلام نہیں کرتے. اندر آتے ٹیمپو دروازہ زور سے سگنل کیا کہتے شیر آ رہا ہے شیر آ رہا ہے سمجھ جاؤ کہ میں آ گیا ہوں. ذرا تم لوگوں کو سدھر جانا چاہیے ڈسپلن میں آ جانا چاہیے میں آ رہا ہوں بول کر کھٹا گا. الگ الگ ڈیزائن سے لوگ آتی سو کون دیوی آ کو دھڑ بول کو اسٹینڈ لگاتا سو اور ہارانا مارتا سو الگ الگ ڈیزائن کے. وہ کیا کیا ڈیزائن ہے وہ آپ جانے آپ کا عمل جانے میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے بھائی. ایک تو یہ سلام افسوس سلام بینکم فرمایا اس سے محبت پیدا. نمبر 2 ہدیہ دیا کرو محبت پیدا کیا کرو. زندگی بھر اپنی بیوی کے لیے ہدیہ دینا سنت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں بھائی مولانا میں روزانہ ہدیہ لے جاتا ہوں. کیا جی ہدیہ کر دو خطمیر کا کٹا بھی دودھ کی پیکٹ کا خطمیر کا کٹا کا بیوی کو ہدیہ انہیں کھا لیتی سو پورے خطمیر بھی پکوان کی چیز کی وہ دودھ انہیں پی لیتی سو. یہ ہدیہ نہیں ماہانہ ایک اماؤنٹ. او بیگمات او مستورات جتنی تمہاری زندگی میں بیلنس ہے وہ وصول کرنا شروع کرو. ایک اماؤنٹ چاہے وہ اماؤنٹ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو. اب نہیں بولتے بولو حضرت سن رہی بول کو اب نہیں بولتے بولو حضرت سن رہی کہ تو گرفتاری نا. ماہانہ یہ اماؤنٹ شادی کے بعد سے وفات تک یہ تمہارے لیے ہے. یہ تمہارے لیے چاہے وہ 200 روپے کیوں نہ ہو. اپنی بیگم کے لیے 500 روپے کیوں نہ اپنی بیگم کے لیے دیں. یہ تمہارے خرچے کے واسطے. وہ بیچاری جمع کرے گی. کتنی ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کے دیے ہوئے پیسوں میں عمرہ کا پیسہ خود کے لیے بھی اپنے شوہر کے لیے بھی عمرے کا پیسہ جمع کر کے دونوں عمرہ جا کر آئے. ٹھیک ہے بھائی. تیسری چیز کیا ایک دوسرے کی تعریف کرے. میاں تعریف کرے بیوی کی بیوی تعریف کرے میاں کی. چاہے وہ تعریف حدیث پاک میں ہے جھوٹی ہی کیوں نہ ہو. میاں بیوی کی تعریف جھوٹی کرے بیوی میاں کی تعریف جھوٹی کرے اللہ کے یہاں اس پر بھی ثواب ملے گا. کیا جی تمہارے چہرے پر عجیب نور ہے. حالانکہ حضرت اسود کے سگا ہے انہیں دیکھے تو اٹھ رہی نہیں لوگ انہیں آپ کو بس سیریسلی کیا جی نور تمہارے چہرے پر فجر پڑ پائے نا اس وجہ سے کی انہیں ہلو جا پائے پہ دیکھتا سو آپ ہی مجھے دکھ رہا نہیں اسے کیا دکھتا. تعریف جھوٹی ہی کیوں نہ ہو کرے لیکن اس کا ضرور ثواب ملے گا. نمبر 1 میاں بیوی کی تعریف. کبھی اس کی خدمت کی تعریف. ماشاءاللہ آپ کی چائے بڑی اچھی ہے. ارے بیگم میں چائے پینے کے لیے صرف چوتھی جو چیز ہے وہ دعا کا اہتمام. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی دعاؤں کے ذریعے سے ایک دوسرے کی میاں دعا کرے بیوی کے لیے بیوی دعا کرے میاں کے لیے. اور یہ جو دعا ہوگی یہ دعا کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل